السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جی الحمدللہ آج نیا ٹاپک، نیا لیکچر، اور انشاءاللہ ہم اس کو آج سیکھیں گے. ایک چھوٹا سا میرے ساتھ اس لیکچر کو ریکارڈ کرتے ہوئے ایک مسئلہ پیش آیا. میں نے یہ پورا لیکچر ریکارڈ کر لیا تھا، اور جب میں اسے کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ کے لیے گیا تو اس نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے کہا کہ جی آپ USB اپنی جو اپنا کارڈ ریڈر ہے اس کو کارڈ کو فارمیٹ کریں. اس فارمیٹ مجھے مجبوراً کرنا پڑا. میں نے بہت سے طریقے اپنائے لیکن وہ نہیں ہو پایا. تو ایسا کبھی کبھی میرے ساتھ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا اور معلوم پڑا کہ مائک کو آن کرنا ہی بھول گیا، اور وہ تقریباً 45 یا 30 منٹ کا لیکچر تھا قرآن پاک کا. تو اس میں بھی پھر مجھے ری ریکارڈنگ کرنی پڑی تھی. تو یہ بعض دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے واقعات ہوتے ہیں. یہ وہی ہے کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہوتا، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہونا ہے، تو پھر وہ ایسے ہو کر رہتا ہے. بہرحال تو آج ہم اپنے اس لیکچر میں جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں کون کون سے اسماء ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، وہ کہاں آتے ہیں. اور یہ تقریباً یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے یہ پارٹیشن سوالیہ بنانا. پہلا حصہ انتہائی مختصر ہے. ہم ابتدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا سمجھنا آسان فرما دے. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو 2 حروف بتاتا ہوں. اسے حروف الاستفہام کہا جاتا ہے. ایک ہے اس میں یعنی یہ حمزہ ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اور دوسرا ہے حل. دونوں کا مطلب ہے کیا. لیکن یہ کہاں استعمال کیے جاتے ہیں؟ جب ہمیں کسی بھی سوال کا جواب ہاں یا نہ سے کرنا ہو، اس کے لیے ہم یا حل استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ اگزامپل زید صالح، زید نیک ہے. میں اس کو کوشچن بنانا چاہ رہا ہوں. ازید صالح، جواب کیا ہوگا؟ نعم. یا لا ہوگا تو لا کر دیں گے. ازید صالح نعم. اب ہم آگے کہہ سکتے ہیں ہوا صالح تاکید کے لیے کہ وہ نیک ہے. بعض دفعہ ایسے سوال بھی ہوتے ہیں کہ اس کا نعم یا لا سے جواب شروع ہوگا لیکن آگے بھی اس کا جواب ہوگا. اب آگے ایک اور اس کی ایک ایگزامپل کافی ہے. انشاءاللہ باقی میں آپ کو ایکسرسائز میں دوں گا. الرجل صائمن، اس کو ملانے کے لیے زیر دیں گے. یہ حمزۃ الوصل ہے، ساکن ہو جائے گا. حل الرجل صائمن کوسچن لا، نہیں. کیا آدمی روزے سے ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یعنی وہ روزے سے نہیں ہے. اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان کے آنے سے جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو میں اردو میں جو جملہ دوں گا، جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ بات یاد رہے کہ کوسچن جو حروف یا اسماء استفہام ہیں ان کو شروع میں لے کر آنا ہے. یہ جملے کے شروع میں ہی آتے ہیں، یہ بیچ میں یا آخر میں نہیں آتے، یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں. تو ازید صالح حل الرجل صائم. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ازید صالح، کیا زید نیک ہے؟ نعم ہوا صالح، ہاں وہ نیک ہے. حل الرجل صائم لا، وہ کیا آدمی روزے سے ہے؟ لا. تو یہ تو مختصر ہے. کوشش کروں گا اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی کروا دوں تاکہ آپ جب ایکسرسائز کریں تو آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. یہ تو ہو گیا پہلا حصہ انتہائی مختصر. اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جو دوسرے حصہ ہے اس میں اسماء استفہام، انہیں کہا جاتا ہے اسماء. یہ حروف تھے اور یہ اسماء کہلاتے ہیں. حروف اور اسماء میں فرق ہے. اسماء اور حروف میں فرق یہ ہے کہ جو حروف ہیں وہ جو ہے مورب نہیں ہوتی، یعنی ان کے اوپر اعراب اثر نہیں کرتے. یعنی نہ تو وہ کبھی جر کہلائیں گے، نہ نصب وغیرہ، نہ ہی ان کا کوئی اسم خبر، ان کا کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے انا پڑھا تھا نا، اسم و انا خبر و انا. اب اسی طرح پھر ہم نے ما نفی والا پڑھا، اسم ما خبر و ما.
اب ہم اسماء استفہام پڑھیں گے، یہ بھی اسی طرح یہ مبتدا بن کر آتے ہیں، یہ خود ایز اٹ از مبتدا بنتے ہیں. یعنی اس سے پہلے ہم نے انا پڑھے تھے، وہ تو آ کے لیڈ کرتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں وہ اس کے ریلیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ خود مبتدا بن جاتے ہیں، باقی پوری خبر بن جاتی ہے. تو اس کے ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں. فی الحال اس ٹاپک کو چھوڑ کے آپ صرف اسماء کی طرف توجہ دیں. پہلا ما، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ما نفی والا، اور یہ ما ہے کوشچن والا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے ما ہیں عربی میں، اور ان میں سے ایک آپ پڑھ چکے، یہ دوسرا ہے. ما اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. اب ایگزامپل اس کی، ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما کوشچن، ہاذا یہ. اب دیکھیں یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر، آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے. ہاذا کتاب، تو اس میں کیا مطلب ہے؟ کیا، کوشچن کیا جا رہا ہے. اب ایک اور آ جاتا ہے مسمو کا، اسم کا مرکب اضافی. یہ جو اسم کا جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ملانے میں ساکن ہو جاتا ہے. مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. اب آپ اس میں ایک بات غور کریں گے کہ جواب میں یہ مبتدا ہے مرکب اضافی اور محمد خبر ہے، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر نکرہ ہوتی ہے اور یہ تو مرفع آ رہا ہے. تو یہ عربی کی وہ سچویشن ہے کہ جہاں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں خبر بھی مرفع ہی لانی پڑ رہی ہے. تو بسا اوقات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں کچھ ایسے آپشنز ہیں جہاں ہمارے پاس کوئی بات بچتی نہیں اس سے سوائے اس کے کہ ہم اسے خبر کہیں. تو اسمی محمد، محمد اسمی، یہ کوئی یہ جواب نہیں ہے. محمد اسمی یہ جملے کا جواب نہیں ہے، نہ یہ جملے کی ترتیب ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میرا نام محمد ہے. محمد میرا نام نہیں ہے، میرا نام محمد ہے. اسمی محمد، محمد اسمی، یہ پھر ایک لہجہ ہوگا. کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ محمد اسمی، میرا نام محمد ہے، وہاں اب آپ یہ لہجہ بدل جائے گا اور پھر آنسر بھی بدل جائے گا. بہرحال اس ٹاپک سے پیچھے آ کر ما کا مطلب ہے کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. مسمو کا تمہارا نام کیا ہے، اسمی محمد. انشاءاللہ میں اس کی پریکٹس آپ کو ایکسرسائز میں دوں گا، وہ آپ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. نیکسٹ ہے من. من کا مطلب ہے کون. من کا مطلب ہے کون. من ہوا، وہ کون ہے. من انتا، تم کون ہو. آپ کہتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں. ٹھیک ہے جی، من ہوا وہ کون ہے. من انتا، اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہوا طالب، وہ اسٹوڈنٹ ہے. تو اس طرح سے اس کے آپ جملے بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کی کچھ پریکٹس کی ابتدا کروانے والا ہوں اس معاملے میں، تاکہ اب آپ کے ساتھ آپ کا عربی سے بھی ایک ریلیشن پیدا ہو جائے. سو ما کیا، من کون. تیسرا، اچھا ایک اور چیز یہاں پر آ گئی. دیکھیں جب بھی کسی عاقل کی طرف اشارہ ہوگا نا، کوئی آدمی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ من الرجل. من الرجل، ملانے کے لیے زید. من الرجل، آدمی کون ہے. یعنی ہم بیٹھے تھے کسی میٹنگ میں، کوئی آیا اور وہ اٹھ کے چلا گیا، آپ نے پوچھا من الرجل، آدمی کون ہے، تو پھر میں جواب دوں گا ہوا تلمیذی اور ہوا صدیقی، میرا دوست ہے، یا جو بھی ہے، آپ جو بھی جواب دینا چاہیں گے. لیکن اگر وہاں پہ گدھا کھڑا ہو تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے من ہاذا، نہیں. غیر عاقل کے لیے آپ ما ہاذا ہی استعمال کریں گے. گدھے کی طرف اشارہ کر کے ما ہاذا. گدھے کے لیے من استعمال نہیں ہوگا، یعنی جانوروں کے لیے من استعمال نہیں، بلکہ ما، چیزوں کے لیے ہوگا ما. من ہوگا عاقل کے لیے. اس کے بعد ہے 3 کیفا. یہ بڑا مشہور ہے پاکستان میں، جب کبھی ہمیں زور چڑھتا ہے عربی کا تو پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. کیفا، کیسے یا کیسا. کیفا حالو کا، تمہارا حال کیسا ہے. کیفا حالو کا مرکب اضافی.
اور مجھے آپ سب سے کہنا ہوگا تو کیف حالکم، مؤنث سے کیف حالکنا، ایک واحد سے کیف حالکی. سو کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ انا باحرف جر بخیرن، میں خیریت کے ساتھ ہوں. باحرف جر، انا مبتدا متعلق خبر موجود نہیں ہے. یا آپ اتنا کہہ دیتے ہیں انا بخیرن الحمدللہ، یا اتنا بھی جواب کافی ہوتا ہے الحمدللہ، یعنی انا بخیرن الحمدللہ یا پھر الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. تو یہ تو کیفہ کا ہے اور اس کے کافی سارے استعمال ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم فعل میں جائیں گے تو ہماری پریکٹس مزید بڑھ جائے گی. سو کیفہ انتا بھی کہا جا سکتا ہے، تم کیسے ہو. نمبر 4 اینا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. آپ کہہ سکتے ہیں اینا انتا، اینا انتا تم کہاں ہو. آپ کہہ سکتے ہیں اینا یا صدیقی، اے میرے دوست تم کہاں ہو. اینا انتا یا ولدی، اے میرے لڑکے تم کہاں ہو. اینا، اب کوئی دوست ہے، فرینکنس ہے، اینا یا طارقو، اے طارق تم کہاں ہو. اے طارق تم کہاں ہو. اینا انتا یا طارقو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اینا کا کہ کہاں ہو. اینا اخو کا، تمہارا بھائی کہاں ہے. سو آن. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ آپ کو میں اس کی ایکسرسائز میں ایگزامپل دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. نمبر 5 متا. 5 اور 6 7 کر لیتے ہیں. متا اور ہے ایانا. اس کا مطلب ہوتا ہے کب، when. اب متا، اس کو کہتے ہیں متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. متا انت ذاہب، تم کب جا رہے ہو. متا انت راجع، تم کب لوٹ رہے ہو. متا انت نائم، تم کب سو رہے ہو. تو متا کا مطلب ہے کب، when. سو ایانا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. عام عربی میں ابھی تک میں نے اس کے استعمال جو کتب میں نے پڑھی ہیں ان میں اس کا نہیں دیکھا. احادیث میں بھی شاید ہوگا لیکن ابھی تک میری نظر میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے یقینی طور پہ ہو سکتا ہو اس کا. سو متا کثرت الاستعمال ہے کب، when. سو اس کی بھی ایک ایگزامپل آپ کو میں نے بتا دی. آگے ہے نمبر 7 پر ہمارے پاس انا. انا، انا کا مطلب ہے کہاں سے. قرآن پاک انا لکی ہاذا، انا فرام ویئر، کہاں سے. لکی تمہارے پاس، لام حرف جر، کاف ضمیر ہے مؤنث کی، ہاذا یہ. جب مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے نبی تو انہوں نے کیا فرمایا، انا لکی ہاذا. انہوں نے جب دیکھے فروٹ ہیں بے موسمے تو انہوں نے کیا کہا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. سو انا لکی ہاذا ایک بہت بڑی اگزامپل تھی. اس کے بعد نمبر 8 ہے ہمارے پاس ایو، ایون. ایون کا مطلب ہوتا ہے کون سا، لیکن اس کی ایک اس کا خاص سسٹم ہے. یہ مضاف بن کر آتا ہے، یہ ڈائریکٹ ایسے نہیں آتا، یہ مضاف بن کر آتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے. ایو شیئن، اور آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. ایو شیئن، کون سی چیز. ایو رجل، کون سا آدمی. ایو طالب، کون سا اسٹوڈنٹ. سو ایو الفریقین، جب آگے معرفہ ہوگا 2 ایگزامپل دیجئے. ایو الفریقین، دونوں میں سے کون سا فکرہ. ایو الطالبین، دونوں میں سے کون سا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ ایو کا استعمال ہے اور یہ ایو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ایوکم، تم سب میں سے کون. ایوکما، تم دونوں میں سے کون. ایوکنا، تم سب عورتوں میں سے کون. ایونا، ہم میں سے کون. ایونا استاد، ہم میں سے کون استاد ہے. ایونا طبیب، ہم میں سے کون ڈاکٹر ہے. ایوکما طالب، تم میں سے کون اسٹوڈنٹ ہے. ایوکما مہندس، تم دونوں میں سے کون انجینئر ہے. تو یہ اس کا استعمال ہے ایو کا. یہ مضاف بن کر آتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے اگر حرف جر آ جائے تو یہ جر بھی چلا جاتا ہے. فی ای شیئن، کون سی چیز میں. ٹھیک ہے جی. فی ای شیئن،
تو فی ای مسجد، کون سی مسجد میں، تو اس کے کافی سارے استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نمبر 9 پر چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے کم. کتنا، اس کے بھی استعمال دو طرح ہیں. میں آپ کے سامنے پہلے لکھ دوں، کم کتابن، کم کتابن. کم کتابن کوشچن ہے کتنی کتابیں، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ نسب ہو کر آتا ہے. کم کتابن، میں آتا ہوں آپ کے پاس کہتا ہوں کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، آپ کہتے ہیں عندی 10 کتابیں. پھر میں آتا ہوں کم کتابن، تمہارے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. یہ خبریہ ہے کہ میں خود ہی خبر دے رہا ہوں. آپ میرے پاس لائبریری میں آئے، آپ نے دیکھا کہ میرے پاس کافی کتابیں، آپ کہتے ہیں کم کتابن عندک یا استاد، اے استاد آپ کے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. اور پہلا ہے کوشچن کم کتابن، آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں کم کتابن عندک یا استاد، اے استاد آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. میں پھر آپ کے جواب دیتا ہوں 10 یا 100 یا بہرحال جو بھی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر جس کے بارے میں سوال ہے وہ جر ہے تو یہ ایک اور لہجہ ہے، اور اگر کوشچن پوچھا جا رہا ہے تو پھر نصب کریں گے. آپ کہتے ہیں کم سیارتن عندک، تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. لیکن اولاد کے لیے یہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ہوگا کم اولاد لکا، وہاں پہ لام حرف جر استعمال ہوگا. اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ. یہ تو ہے کم کا استعمال. تو یہ میں نے آپ کو 9 بتا دیے ہیں، انشاءاللہ اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی دوں گا. اب ہم نیکسٹ پورشن کی طرف بڑھتے ہیں. وہ بھی اسماء استفہام ہیں لیکن وہ مختلف ہیں تھوڑے سے. یہ حرف جر کے ساتھ ہیں کہ ان کا مرکب بن کے آتا ہے حرف جر کا اور اسماء استفہام کا، اور پھر وہ رزلٹ اس کا کچھ نکلتا ہے. لام، یہ میں نمبر 1 لکھ رہا ہوں، لام یعنی لی ما از اکول ٹو لما، جواب ہے کیوں، لما. لما انت جالس فی البیت، تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو. لما انت جالس فی البیت، تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو. لما انت جالس. تو اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی ما. کچھ چیزیں اب میں وربلی آپ کو بولوں گا، آپ اسے نوٹ کیجئے گا ضرور تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. فی حرف جر پلس ما، فی ما کس چیز میں، کس چیز میں. فی ما انت مشغول، تم کس چیز میں مشغول ہو، یعنی تم کیا کر رہے ہو. یہاں پہ یعنی کسی کام میں کوئی آدمی مشغول ہے. فی ما انت مشغول، تم کس چیز کے بارے میں مشغول ہو، یعنی کس کام میں مصروف ہو، تمہارا کیا کام چل رہا ہے. نیکسٹ نمبر ہم دیتے ہیں یہاں پہ 2 اور 3 ہے ہمارے پاس. من حرف جر پلس ما از اکول ٹو مما. یہ ہے کس چیز سے. مما انت خائف، کس چیز سے تم خوف زدہ ہو. مما انت خائف، کس چیز سے تم خوف زدہ ہو. قرآن پاک کی ایک ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ مما خلق، کس چیز سے پیدا ہوا. نمبر 4 لمن، لام حرف جر پلس من. من جو ہم نے وہاں پہ پڑھا، من یہ والا کون، لمن. اب اس کا ہوگا کس کے لیے، کس کے لیے. لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کے لیے ہے. لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کے لیے ہے. لمن الملک اليوم، آج کا دن بادشاہت کس کی ہے. اس کے بعد نمبر 5 ہے ہمارے پاس ان حرف جر پلس ما. اما، اما کس چیز کے بارے میں.
اما انت متفکرن، تم کس چیز کے بارے میں فکر مند ہو. تو اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، یعنی آپس میں جو سوال جواب ہو رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں. 6 من حرف جر پلس اینا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. من اینا، کہاں سے. من اینا انتا، تم کہاں سے ہو. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. انا من الہند، میں ہند سے ہوں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے. نمبر 7 الی اینا. الی اینا کہاں کو. الی اینا انت ذاہب، تم کہاں جا رہے ہو. انا ذاہب الی المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں. سو نیکسٹ ہے الی متی. نمبر 8 الی متی، کب تک. الی متی انت راجع، تم کب تک لوٹ رہے ہو. سو فار ایگزامپل نمبر 9 بیکم، کتنے میں. بیکم کتنے میں. بیکم ہاد الکتاب، یہ کتاب کتنے میں ہے. بیکم ہاد الکتاب، یہ کتاب کتنے میں ہے. تو یہ تو تھا جی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. میں کوشش کروں گا جو بغیر فعل کے ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ان کو میں ایگزامپلز میں ڈال دوں. عربی سے اردو بھی اور اردو سے عربی بھی، اور ایک آپ کے لیے کویسچنئر بھی ہوگا. کویسچنئر ہر اسٹوڈنٹ کے لیے الگ کویسچنئر ہوگا. اس سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس کویسچنئر کا جواب دے. وہ عربی میں ہوگا اور اسے عربی میں ہی اس کا جواب دینا ہے. تو بہرحال یہ تو آج ہمارا ٹاپک تھا، آج ہمارا لیسن تھا. انشاءاللہ اس کے بعد ایک ہی لیکچر رہ گیا ہے جملہ اسمیہ کے لیے، اس کے بعد پھر ہم فعل میں داخل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ایک بڑا حصہ عربی کا آپ نے سیکھا ہے. مجھے امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس سے. آپ قرآن پہ غور کرنے لگے ہوں گے، اور آپ نے پہلے دن سے اور آج کے دن تک اپنا ڈیفرنس ضرور دیکھنا ہے. اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ خاص تیرے لیے ہو جائے. میری نیت کی اصلاح فرما دے. یا اللہ مجھے ریاکاری سے بچانا. میرے دوستوں، میرے شاگردوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے اس بیماری سے بچائے جو ریاکاری، خود پسندی میں داخل ہوتا ہے انسان. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا جہاں انسان میں خود پسندی کے اثرات پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قسم کی بیماری سے بچائے. کہیں ایسا نہ ہو میری ساری محنت رائے گاں چلی جائے. میری اللہ سے یہ دعا ہے، اور مجھے اس بات کی فکر بھی ہے کہ یا اللہ مجھے اس ریاکاری والے بیماری سے بچانا، مجھے خود پسندی سے بچانا، مجھے شہرت پسندی سے بچانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمجھانے میں برکت عطا فرمائے، آپ کے سمجھنے میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.